السلام علیکم، میرا نام محمد نواز، میرا تعلق پاکستان گلگت بلتستان سے۔ امید اس پاک ذات پر رکھتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی کہ ہر انسان کے اندر ایک دن میں ہر انسان میں تقریباً 60,000 خیالات آتے ہیں۔ انسان کو 60,000 خیالات آتے ہیں۔ ہر انسان کو اس کے اپنے خیالات پہ کنٹرول اور عبور حاصل ہونا چاہیے۔ یعنی انسان کو اپنے خیالات کے مطابق نہیں چلنا چاہیے، وہ خیالات کو اپنے حساب سے لے کے چلے۔ ہر انسان کے طریقہ، تجزیہ، بیان، ملنے جلنے کا طریقہ، طور طریقہ، سب کا دار و مدار آپ کے خیالات پہ ہوتا ہے۔ 2-4 گھنٹہ پہلے آپ کے کیا خیالات تھے، اس کے بعد آپ جن لوگوں سے ملتے ہو ان خیالات کا اثر ان سامنے والے افراد پہ آپ کا ظاہر ہو جاتا ہے، اگر سامنے والے سمجھنے والے ہوں تو۔ اچھے خیالات یا برے خیالات، یعنی ایک دن میں ایک انسان کے اندر 60,000 خیالات آتے ہیں۔ کیا انسان ان خیالات کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ بعض خیالات تو ہمارے کو چھو کے گزر جاتے ہیں، بعض ہمارے کو تھوڑی دیر کے لیے یاد رہتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی خیال آتا ہے۔ چند افراد جو 100 میں سے میرے خیال میں 5-10% ہی ہوں گے، جو اگر ان خیالات کو لکھتے ہیں یا جیسے خیال آتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں کسی دوسرے کے سامنے اچھے طریقے سے، پیارے طریقے سے یا برے، لیکن وہ خیالات یاد رہتے ہیں، انسان کو ضرور یاد رہتے ہیں۔ یعنی ان تمام پوائنٹس کو جاننے کے لیے آپ ایک کتاب پڑھیں۔ میں آپ کو کتاب کا نام بتاتا ہوں۔ میں آپ کو کتاب کا نام بتانے کی کوشش کرتا ہوں، یعنی ماسٹر یور تھاٹ، ماسٹر یور لائف۔ اپنے خیالات میں بھی اور اپنی زندگی میں آپ مہارت حاصل کریں یا ماسٹر بن جائیں۔ آپ ماسٹر بن جائیں۔ اب میں آپ کو یعنی کہ بتانا چاہوں گا کہ خیالات کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ خیالات کی طاقت یعنی ایک انسان کے اندر جو خیالات آتے ہیں وہ انسان کو کس طرح اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے، کنٹرول کتنا کرتی ہے۔ نئی سرچیں سامنے آیا ہے کہ نئی سرچیں جو آج کے دور میں آج سرچ ہوتی ہیں، یہ سامنے آیا ہے کہ اگر ایک پودوں کو یا ایک درخت کی کھیت کے سامنے آپ بیٹھتے ہیں، پودوں کو اگر آپ میوزک سناتے ہیں، گٹار بجاتے ہیں یا میوزک سناتے ہیں پابندی کے ساتھ ان کو، تو عام دوسرے پیڑ پودوں سے وہ جو پیڑ پودے ہیں جن کو آپ میوزک سناتے ہیں وہ تیزی کے ساتھ گرو کرتے ہیں، تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ اگر ایک گائے کو، جانوروں پہ بھی یہ میوزک بڑا اثر کرتا ہے، اگر ایک گائے کو اس کی صفائی کا پورا خیال رکھا جائے، اس کے جسم میں ٹائم پہ خارش کی جائے، اس کو ٹائم پہ خوراک دی جائے، اس کے ٹائم ٹیبل کا پورا خیال رکھا جائے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی وہ صاف کیا جائے، اس کو سرسبز میدانوں میں چرایا جائے، بالکل گندی جگہ میں نہیں، تو وہ گائے دوسری گایوں سے زیادہ دودھ دے گی، زیادہ اچھی طبیعت کی ہوگی اور دودھ بھی زیادہ دے گی آپ کو۔ اس کے علاوہ یعنی کہ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا، اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی ضرور سن رکھا ہوگا کہ کسی انسان کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے، اس انسان کو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بزرگ ہو یا اچھا ہو یا برا ہو، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے، لڑائی جھگڑا کر کے، اس کو جیسے ہمارے روٹین میں آتا ہے، ہمارے یہاں پر تو تعلیم کی کمی ہونے کی وجہ سے لوگ لڑائی جھگڑا اور ڈانٹ ڈپٹ کے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، اس طرح انسان ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس کی نسبت آپ اس کو پیار و محبت دے دیں، اس کو اچھے طریقے سے پیش آئیں، اچھے سلوک سے پیش آئیں، تو وہ انسان اپنے اندر جلد سے جلد تبدیلی لے کے آئے گا۔ جتنی ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے وہ تبدیلی نہیں لا پائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ثابت ہوا 100% کی محبت میں نفرت سے زیادہ طاقت ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے زیادہ محبت میں طاقت زیادہ ہے۔ محبت سے کہے ہوئے، جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں آپ 2 جملے تو اچھے بول لیتے یار، تو محبت سے کہے ہوئے 2 میٹھے بول انسان کو کہیں سے کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا یقیناً، بہت قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کی بیماری ان کے خیالات کی وجہ سے، جو سوچتے رہتے ہیں، فارغ لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ ریٹائرمنٹ کے بعد، جو لوگ اپنے آپ کو بیزی نہیں رکھتے ہیں، خیالات میں تبدیلی، اگر لوگ خیالات لا کے مختلف خیالات میں مبتلا ہو کے بیمار ہونے لگتے ہیں، اگر آپ ان کے خیالات میں تبدیلی لائیں، اگر وہ خود ہمت کر کے اپنے خیالات میں تبدیلی لاتے ہیں، تبدیلی لانے کے قابل ہو جاتے ہیں، خیالات میں تبدیلی کرنے سے یہ سب بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے بیماری۔ اس کے اوپر سے
اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا، یعنی اس کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے، یعنی خیالات لانا، خیالات سے انسان کا بیمار ہونا، پھر اس خیالات کو اچھے خیالات میں تبدیل کرنا، اس پہ بھی ایک کتاب لکھی گئی ہے۔ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے اوپر جو کتاب لکھی گئی ہے یہ کتاب لیوس ہائی نے لکھی ہے، جس کا نام ہے یو کین ہیل یور لائف، آپ اپنی زندگی کو شفا بخش سکتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی باڈی میں کوئی بھی تکلیف ہے تو اس خیال کی وجہ سے اگر آپ اپنے خیال کو تبدیل کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، 100% کر سکتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اپنے آپ کی زندگی سے دور ہو جائے گی وہ بیماری، وہ پریشانی، وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ سائنسدانوں نے خیالات پر تجربہ کچھ اس طرح کیا ہے، یہ سائنس والی ریسرچ بات بالکل ٹھیک ہے یہ کتاب میں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم تمام ان چیزوں کو مانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا اللہ تعالیٰ پروردگار جو ہر چیز کو وسیلہ بنا کے، یا کوئی کتاب وسیلہ بناتا ہے یا کوئی ڈاکٹر وسیلہ بناتا ہے، بنا کے ٹھیک کرتا ہے، ٹھیک کرنے والا ہمارا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس بات کا تمام سمجھدار انسان اس چیز کو مانتے ہیں۔ ان تجربہ کچھ اس طرح کیا ہے کہ ایک شخص گراؤنڈ میں دوڑتا ہے، گراؤنڈ میں جب وہ ریس لگاتا ہے یا دوڑتا ہے، تب اس کے جسم کی پوری حرکات کو مانیٹر کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے مشین میں کہ اس کا دل کیسے دھڑکتا ہے، کتنا دھڑکتا ہے دل، گردے وغیرہ، اس کی پوری موومنٹ کو واچ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص کو ایک مشین میں رکھا جاتا ہے، مشین میں رکھ کے سائنسدان دیکھتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے خیال میں اس گراؤنڈ میں دوڑو، خیالوں میں بھی دوڑو۔ سائنسدان حیران رہ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ گراؤنڈ میں جو جسم حرکات کر رہا تھا، جسم کی حرکات جو گراؤنڈ میں تھی، اسی طرح کی حرکات اس کے پٹوں میں، اس کے جسم میں، دل میں، مشین کے اوپر بیٹھ کے انسان جو سوچتا ہے اسی طرح کے خیالات ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خیالات کتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری مثال آپ کو سمجھانے کی میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ خواب میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے، آپ پسینے سے چور چور ہو جاتے ہیں اور آپ اٹھ جاتے ہیں، جھاگ جاتے ہیں، جی آپ کا پورا جسم پسینے میں چورا چور ہے۔ اس طرح ہوتا ہے جیسے حقیقت میں اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہوتے تو آپ کا بھی یہی حال ہوتا ہے، حقیقت میں بھی اسی طرح خواب میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی چھوٹے بچے سوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ مسکرا رہے ہیں، کبھی وہ رونے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی وہ روتے بھی ہیں، کبھی ہلکا مسکراتے ہیں، کبھی زیادہ مسکراتے ہیں۔ اور جناب علی، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ان بچوں میں جو خیالات پیوست ہوتی ہیں، ان کے اندر ہوتی ہیں، ان خیالات کی وجہ سے وہ مومنٹ ان کے اندر آتی ہے نیند میں بھی۔ وہ خیالات ہیں جو آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں، وہی انسان کو سونے کے بعد نظر بھی آتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ماسٹر یور تھاٹ ماسٹر یور لائف، اس بک کو آپ ضرور پڑھیے گا، میں آپ سے ریکمینڈ کرتا ہوں۔ میں نے بھی پڑھنی اسٹارٹ کی ہے ابھی، تو میں نے اسٹارٹ سے ہی میں نے کہا آپ کو پیغام بتاتا جاؤں، جو جو پیغام مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی سنا ہے، میں سنتا ہوں آڈیو موبائل میں۔ آپ اپنے خیالات کو سمجھیں کہ پوری کی پوری زندگی خیالات سے مل کر بنتی ہے۔ ان خیالات کو آسانی کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تبدیل کیا بقایا اس کے کی پروگرام میں امید یہ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں گے۔ اپنے والدین کے ساتھ اپنی فیملی اور بچوں کا بھی پورا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔